بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں دعا کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو کہ تمام مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، کافر ہوں، یا جو بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ دعا کا جو کانسیپٹ ہے، دعا کرنے کا جو عمل ہے وہ ضرور کرتے ہیں۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ بہت ضروری چیز یہ ہے کہ ہر مذہب کے لوگ کہیں نہ کہیں اپنے خدا کی بارگاہ میں اس چیز کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ سکھ ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، اکثر لوگ اپنے خدا سے، جو بھی جس مذہب کا جو بھی خدا ہے، وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا اتنے عرصے سے کرنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سا طریقہ بتایا جس سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے، واضح طور پہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دعا کیسے قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جانیں گے کہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے دعا کے بارے میں کیا قول فرمایا اور کیا عمل کر کے دکھایا کہ جس سے مسلمانوں کی اتنی رہنمائی ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک کو سننے کے بعد اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے اس عمل کو سننے کے بعد، آپ تمام لوگوں کا یہ شکوہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کیوں نہیں کرتا۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے کہ کون سی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اس کے قبول نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس دعا کے اول میں، یعنی جس دعا کے آغاز میں، شروع میں درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر دعا کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے اور مکمل ہونے کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھ دیں، یعنی آپ کی دعا کے اول اور آخر میں درود شریف ہو اور آپ کی دعا درود شریف کے گلدستے کے اندر لپیٹی ہوئی ہو، تو وہ دعا جب آپ کمپلیٹ کرتے ہیں، جب آپ اپنی دعا میں اول و آخر درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر آپ آمین کہتے ہیں، تو آپ کی وہ دعا بارگاہ الہی میں 100% مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور اس کے نا قبول ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکل گئی وہ سچی اور سچی ہے۔ اب ناظرین و سامعین، سوال یہ اٹھتا ہے کہ دعا کا قبول ہونا کیا ایسے ممکن ہے کہ ابھی ہم دعا کریں اور ابھی ہی کچھ دیر بعد ہماری دعا قبول ہو جائے؟ کیا اس طرح سے پتہ چلے گا دعا قبول ہو گئی، یا پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقرر وقت ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، مگر صحیح وقت آنے پر اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے، یعنی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے مگر وہ دعا پریکٹیکلی عمل میں تب لائی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کو بہتر لگتا ہے۔ تو اس بارے میں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے قول کے ساتھ ساتھ ایسا عمل کر کے دکھایا ہے کہ جس سے ہمیں صاف واضح ہوتا ہے کہ دعا قبول تو ہوتی ہے مگر اس دعا کا صحیح وقت کب آتا ہے اور کب اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے کے ساتھ ساتھ کن فرما دیتا ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں کچھ لوگ ایک چارپائی پر مریض کو لے کر آئے اور انہوں نے پیر صاحب سے عرض کی کہ حضور، یہ مریض ہم لائے ہیں جو کہ فالج کے مریض ہیں، اور آپ ان کے لیے دعا فرما دیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے ان کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ ان کی جو چارپائی ہے وہ
فلاں جگہ پر رکھ دیں. اور جس جگہ پر پیر صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی چارپائی رکھ دی جائے، وہ مقام یہ تھا کہ جب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب پڑھانے کے لیے اپنے کمرے سے تشریف لے جاتے تھے تو اس چارپائی کی جو جگہ تھی وہ آپ کے راستے میں آتی تھی. تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب جب جاتے تو ان کے جو مریض تھے ان کو دم رکھتے، جب واپس تشریف لے آتے تب بھی دم رکھ دیتے. یہ سلسلہ غالباً 6 مہینے تک جاری رہا. مختلف روایات ہیں لیکن غالباً 6 مہینے تک جاری رہا. اور 6 مہینے تک حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا یہ معمول تھا کہ آپ جب تشریف لے جاتے تب بھی دم رکھتے اور جب تشریف لے کر واپس آتے تب بھی دم رکھتے. جب 6 مہینے تقریباً گزر چکے تو ایک دن آدھی رات کو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے اپنے خادم سے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ وہ جو منجی مریض نہیں وہ منجی لے کے آؤ. یعنی اپنے خادم سے ارشاد فرمایا جاؤ اور جو وہ مریض ہے، فالج کے جو مریض ہیں، ان کی چارپائی لے کر یہاں لے کر آؤ. تو خادم گئے، انہوں نے چارپائی کو اٹھایا اور حضور کے سامنے رکھ دیا. تو تب حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا، جو فالج کے مریض تھے وہ بھی سید تھے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شاہ جی اللہ نہ نہ لو تے اٹھ کھلو. یعنی شاہ صاحب آپ اللہ کا نام لیں، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کا نام لیں اور اٹھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. جب پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا اور اس وقت کے ایمان اور عقیدت بھی اس معیار پہ تھی کہ شاہ صاحب نے یہ نہ سوچا اور نہ یہ آگے سے کہا کہ پیر صاحب میں تو فالج کا مریض ہوں، میں کیسے اٹھوں. نہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے اندر تو اٹھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں اٹھ جاؤں. عقیدت، ایمان اور جذبہ ایمانی یہ تھا کہ شاہ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ کا نام لیا اور اٹھ کھڑے ہوئے. اور اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ جب اٹھ کر کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو چکے، وہ کھڑے رہے. تو بہت سارے اس ٹائم ظاہر ہے خوشی کے لمحات تھے، حیرانی کے بھی لمحات تھے. تو جب یہ معاملہ ہو چکا تو جو شاہ صاحب تھے، ان کے جو عزیز و اقارب تھے، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ پیر صاحب آپ نے 6 مہینے آتے جاتے شاہ جی یعنی جو ہمارے مریض تھے ان پر دم رکھا. اچانک آپ نے آدھی رات کو بلایا اور انہیں کہا اٹھ کھڑے ہو اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اگر یہی کام کرنا تھا تو آپ پہلی دوسری رات ہی کر دیتے، 6 مہینے آپ نے ہمیں پریشان کیا. تو اس پر حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو جواب ارشاد فرمایا، وہ جواب جب آپ کو معلوم ہوگا، جب آپ سنیں گے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دعا قبول کب ہوتی ہے اور دعا کا اثر کب ہوتا ہے. اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو دلیل دی وہ دلیل بھی ایسی ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ دراصل دعا کا قبول ہونا کیا ہے اور دعا کا عملاً قبول ہو کر آپ کے اوپر ظاہر ہونا کیا ہے، اور اس کا کیا وقت ہے، کب دعا قبول ہوتی ہے اور کب جا کر وہ منظر عام پر آتی ہے، عمل میں آتی ہے. جب انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا تو آپ ہمیں دوسری تیسری رات ہی بلا لیتے اور یہ کھڑے ہو جاتے، انہیں شفا اللہ دے دیتا. تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شاہ جی زمین اگر میں چلے اردو میں بات کر لیتا ہوں کہ زمین میں آپ کبھی بھی ایک مثال کے طور پر گلاب کے پھول کا بیج لگائیں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ بیج لگائیں اور صبح پھول تیار ہو. آپ بیج لگاتے ہیں، اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں، جب چھوٹا سا پودا باہر نکلتا ہے پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے جانوروں سے بچاتے ہیں، آندھی طوفان سے بچاتے ہیں، اس پر مشقت اور محنت کرتے ہیں. پھر وہ محنت استقامت کے ساتھ آپ کرتے رہتے ہیں. پھر ایک صحیح وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس پھول کو کھلا دیتا ہے، جب اس تنے کے اوپر پھول آ جاتا ہے. اور جو درخت پھل دیتے ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے پھول آتا ہے پھر پھل آتا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے شاہ صاحب کے لیے 6 مہینے تک بارگاہ الہی میں
किस तरह से सदाएं लगाईं, किस तरह से मैंने शाह साहब के लिए दुआ की है। वो दुआ कबूल तो हो चुकी थी, मगर अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि वो मालिक है, वो मालिक है, वो बादशाह है, वो किसी की कैद में नहीं, वो किसी के आगे आजिज़ नहीं, बल्कि वो हकीकी मालिक है इस कायनात का, हमारी जान का, हमारे माल का, हमारी सांस का। उसकी मर्ज़ी उसी की मर्ज़ी है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई नहीं जा सकता। तो नाज़रीन व सामीन, पीर मेर शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि मैं ते 6 महीने दुआ करना रहा वहाँ, पर मालिक ने अज मर्ज़ी सी कि उस फुल ना अज खिलाना सी। यानी मैंने तो 6 महीने दुआ की है, मगर खालिक की, अल्लाह ताला की आज मर्ज़ी थी कि शाह साहब को आज शिफा मिले और इस वक्त मिले। तो इसलिए जब मुझे मालूम हुआ, जब मुझे हुक्म हुआ, तो मैंने शाह साहब को बुलाया और मैंने शाह साहब से कहा कि उठ खड़े हो अल्लाह का नाम लेकर। नाज़रीन व सामीन, जब भी आप दुआ करें, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है कि नाज़रीन व सामीन, जब भी आप दुआ करें तो सबसे पहले दुआ का तरीका अपने जहन में बिठा लें कि दुआ के आगाज़ में भी आपने दरूद शरीफ पढ़ना है और दुआ के इख्तिताम में भी आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। इसके साथ साथ नाज़रीन व सामीन, जब भी आप दुआ करें तो दुआ इस यकीन के साथ करें कि मेरी की हुई दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो चुकी है। दुआ पे इस्तकामत भी रखें, लेकिन इस्तकामत से मुराद ये नहीं है कि आप रोज़ाना इसलिए दुआ करें कि या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर। आप दुआ इस यकीन के साथ करें कि मेरी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। जब आप इस मंजिल को तय कर लें, जब आपका यकीन पुख्ता हो जाए कि मेरी दुआ कबूल होगी, तो फिर आप दुआ जारी रखें, मगर इस ईमान के साथ कि मेरी दुआ तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है, अब जिस वक्त अल्लाह चाहेगा वो मेरी दुआ को अमलन इस दुनिया में जाहिर फरमा देगा। क्योंकि पौधा लगाकर छोड़ नहीं दिया जाता, बीज लगाकर छोड़ नहीं दिया जाता, उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी केयर की जाती है, उसे पानी दिया जाता है, उसे जानवरों से, तूफान से, आंधी से, बारिश से बचाया जाता है। तब जाकर इस्तिकामत के साथ ये अमल करने के बाद जाकर वो कहीं पौधा फलता और फूलता है। ठीक दुआ का भी यही प्रोसेस है नाज़रीन व सामीन, कि दुआ इस्तिकामत के साथ करते रहें, इस यकीन के साथ करते रहें कि वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई है, और फिर इंतज़ार करें उस वक्त का कि जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, जब सही वक्त आएगा, अल्लाह ताला आपकी दुआ को अमलन कुन फरमा देगा। उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुआ करने के साथ साथ इस ईमान की भी तौफीक अता फरमाए कि हमारी दुआ कबूल हुई, और हमें दुआ को सही करने का तरीका अता फरमाए। इसके साथ साथ हमें दीन को समझने की और हकीकी मानों में समझाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।